آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم۔ صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ تم ایسے نفوس کے ساتھ ہو جاؤ، تم ایسے حضرات کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی وقت بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور ہمیشہ جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اگر تم کو وہ مل جائے تو پھر انہیں چھوڑنا نہیں، انہیں تھامے رکھنا، ان کی محفلوں کو، ان کی نسبتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے اللہ والوں سے جڑ جاؤ کہ جن کا روز مرہ صبح شام ہر نفس، ہر سانس اللہ کی یاد میں ہو۔ برادران عزیز، یقیناً یہ اللہ کا فضل و کرم ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی نسبتوں سے نوازا ہے جو ان تمام اوصاف کاملہ کے مرکز ہیں، اور جن کے پاس بیٹھنے سے، جن کے بارے میں سننے سے، جن کے بارے میں جاننے سے ہمیں اللہ کا قرب، اللہ کا راستہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا طریقہ حاصل ہوتا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں یہ اللہ والوں کی زندگی سے کہ اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، آج جس ذات بابرکت کی محبت وہ ذات گرامی حضرت شیخ الاسلام حضرت سید محمد بادشاہ حسینی قادری ضعیف رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز کی ذات گرامی ہے۔ برادران عزیز، آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی وہ محلے خاصر گڑے میں، اس مقدس مقام میں، مکان میں ہوئی جو آج بھی موجود ہے۔
برادران عزیز، وہیں پر آپ کا بچپن گزرا اور آپ نے ابتدائی جو تعلیم حاصل کی اپنے والد گرامی شمس المفسرین سید الشیوخ حضرت سید محمد عمر حسینی قدس سرہ العزیز سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ قابلیت اور ایسی سرپرستی عطا فرمائی تھی کہ آپ کی جو نشو و نما ہونے لگی وہ بڑی کمال کے ساتھ ہونے لگی، لیکن اللہ کی قضا، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اس کے سامنے سرنگو ہونا، یہی تو اللہ والوں کی شان ہے۔ کیا آپ کی عمر مبارک 13-14 برس کی رہی کہ جہاں پر آپ نے اپنے والد گرامی کے سایہ عاطفت کو کھو دیا۔ حضرت سید الشیوخ حضرت شمس المفسرین سید محمد عمر حسینی قدس سرہ العزیز کا وصال ہوا، اس وقت حضرت شیخ الاسلام کی عمر مبارک 14 برس۔ سارے سلسلے کا بار آپ پر، سارے مریدین معتقدین کی نظر آپ کی طرف، کیونکہ آپ کے والد گرامی حضرت سید الشیوخ کا معاملہ بہت اونچا اور ان ذمہ داریوں کی نبھانے کا جو بار تھا وہ آپ کی طرف، ایک طرف جہاں سلسلے کی خدمات آپ کے ذمہ آئے، جہاں پر مریدین کی ارشاد، مریدین کی ہدایت، مریدین کی رہبری کا وہ جو ذمہ داری تھی آپ کی طرف آئی، تو دوسری طرف حضرت سید الشیوخ واعظ مکہ مسجد بھی تھے۔ مکہ مسجد کی وہ ذمہ داری بھی لوگ تلاش کرنے لگے کہ اب کس کو دی جائے گی۔ ذمہ داری بادشاہ وقت دیا کرتے تھے، اب کس کو دی جائے گی یہ خیال بھی ہونے لگا۔ اکابر علماء موجود ہیں، اس وقت کے دانشور موجود ہیں، اور مکہ مسجد کا منبر اس وقت کا سب سے بڑا منبر، جہاں سے بات لوگوں تک پہنچتی اور لوگ جہاں سے سن کر عمل کرتے۔ برادران عزیز، اب جب لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ اس منبر پر کون فائز ہوں گے، اب کس کو یہ موقع دیا جائے گا، اور کئی نام بادشاہ وقت کے پاس پہنچنے لگے کہ ان کو موقع دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، تو سید الشیوخ کے مرید خاص تھے، انہوں نے عرض کیا کہ شیخ الاسلام آپ بھی اپنا نام پیش کیجیے۔ برادران عزیز، سوچنے والی بات ہے کہ 14 برس کا سن مبارک ہے، 14 برس کی عمر ہے، ابھی تعلیم جاری ہے، جامع نظامیہ میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ وقت کے سامنے یہ بات رکھیے کہ میں اس عمر میں اس منبر پر کھڑے ہو کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، جب آپ سے یہ عرض کیا گیا تو آپ نے بھی بادشاہ وقت کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں بھی امیدوار ہوں۔ بادشاہ وقت نے پوچھا کہ یہ شہزادے کون ہیں، یہ کم سنی میں اس بڑی ذمہ داری کو اٹھانے کے خواہش مند ہے، کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ سید الشیوخ کے شہزادے ہیں، جو واعظ مکہ مسجد تھے ان کے شہزادے ہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ یقیناً اگر سید الشیوخ کے شہزادے ہیں تو میں ضرور ان کو سننا چاہوں گا۔ برادران عزیز، موقع یہ بھی آیا کہ بادشاہ وقت بیٹھ کر اب انتخاب فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مکہ مسجد کے ممبر پر فائز ہوں گے، کون ہے جو سید الشیوخ کی جگہ پر اس ممبر پر تقریر کریں گے۔ اور بادشاہ وقت نے جب حضرت شیخ الاسلام کا بیان سنا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا آپ کے اوپر جو PhD کی گئی ہے اس کے اندر تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بادشاہ وقت نے آپ کا بیان سنا 14 برس کی عمر میں، وہ علم کی انداز ہے، وہ فصاحت ہے، وہ بلاغت ہے، وہ بیان کا انداز ہے، تو آپ بادشاہ وقت کے سامنے جب بیان کرنے لگے تو بادشاہ وقت بے ساختہ کہنے لگا شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے۔ برادران عزیز،
14 برس کی عمر مبارک سے آپ نے مکہ مسجد کے منبر پر واعظ دینا شروع کیا، واعظ فرمانا شروع کیا۔ تو جب آپ کا وقت آخر آیا، جب طبیعت خراب ہوئی، تب بھی آپ مکہ مسجد کے منبر پر تھے۔ درس و تدریس، واعظ و ارشاد کا یہ جو خدمات آپ کی رہی ہے، زندگی بھر آپ نے اس کو نبھایا ہے، لوگوں تک بات کو پہنچایا ہے۔ وہاں پر آپ تفسیر بیان فرماتے، جسے آج ہم تفسیر خاضری کے نام سے جانتے ہیں۔ برادران عزیز، اگر آپ کے کارناموں کو دیکھیں، ایک طرف آپ بہت عمدہ، اس وقت کے سب سے بلند واعظین میں آپ کا نام آتا، ایک طرف آپ صاحب سجادہ سلسلے کو چلانے والے اور اپنے مریدین کو صحیح راہ دکھانے والے، ایک طرف لوگوں کی اصلاح کرنے والے مربی ہیں، تو دوسری طرف آپ کا کردار یہ بھی رہا کہ جہاں لوگ پراگندہ ہوئے، لوگ بیمار ہو گئے، لوگ بے چین ہو گئے، لوگوں پر ظلم اٹھائے جانے لگے، ایسا وقت بھی آیا کہ جہاں پر لوگ بہت پریشان رہے، کوئی پرسان حال نہ تھا، بادشاہت ختم ہو چکی تھی، کوئی جاننے والا، کوئی پہچاننے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی سمجھانے والا موجود نہ تھا، وہاں پر آپ نے لوگوں کو سمجھانے کا کام شروع کیا، لوگوں کے لیے خدمات کا کام شروع کیا۔ ایک طرف آپ نے صدر مجلس علماء دکن کا قیام عمل میں لایا، جس کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل کو اس وقت کے حکمرانوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو حکمرانوں کی طرف سے جو بھی ایڈ ملتی ہے، جو ضروریات ہے، اس کی تکمیل کی جائے۔ دوسری طرف آپ نے علمی جو خدمات تھی وہ شروع کی، اور لوگوں کو صحیح راہ، بے راہ روی کا جو شکار ہو رہے تھے، جہاں پر دوسرے مذاہب سے خلط ملط ہو رہا تھا، تو ان رسوم کو، ان خرابیوں کو آپ نے روکا اور لوگوں کو صحیح راہ عطا فرمائی۔ برادران عزیز، آپ کا ایک واقعہ، کیونکہ یہ ماں تھی، پیرانے پیر کا ماں ہے، اور آپ کی نسبت کا یہ انداز دیکھیے کہ آپ کو تاریخ بھی ملی ہے تو پیرانے پیر کی تاریخ ملی ہے۔ 17 ربیع الثانی جو پیرانے پیر کی تاریخ ہے، وہی تاریخ آپ کی تاریخ مثال بنی۔ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کیسے آپ کا سفر زندگی چلا، سفر حج کا جب ارادہ ہوا 1370 ہجری میں آپ نے ارادہ فرمایا کہ حج کا سفر ہو۔ اس زمانے میں کشتیوں سے سفر ہوا کرتا تھا، اور جو پلین کا سفر ہے، طیارے کا جو سفر ہے، تبھی شروع ہوا تھا۔ آپ کی مصروفیات اور وقت کی قلت کے باعث آپ نے ارادہ کیا کہ پلین کے سفر سے حج کو جایا جائے۔ جو آپ کے رفقا تھے جو پہلے جا سکتے تھے، آپ نے ان کو کشتی سے بھیج دیا، اور اپنے ساتھ کچھ حضرات کو لے کر آپ پلین کے سفر سے، طیارے کے سفر سے آپ حج کو تشریف حاضر ہوئے۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ کیونکہ اس وقت نیا سفر شروع ہوا تھا، بہت سے لوگ اس طرف جانا چاہتے تھے، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد بھی ٹکٹ نہیں مل رہا تھا۔ حیدرآباد سے کوشش کی گئی، فون سے کیا گیا، ٹیلی گرام سے کیا گیا، لیکن کوئی ٹکٹ نہیں مل رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے لوگوں کو بامبے بھیجا۔ بامبے جو آج ممبئی ہو گیا ہے، وہاں پر لوگ گئے، کیونکہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، وہیں سے پلین ملتا تھا۔ وہاں پر جانے کے بعد بڑی مشکل سے جدہ کا ٹکٹ ملا، لیکن اس طور پر کہ بصرہ سے جاتے ہوئے جدہ جانا ہے۔ برادران عزیز، اب آپ پلین میں سوار ہوئے اور جب بصرہ پہنچے، اور بصرہ سے جدہ کی جو فلائٹ تھی، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی جگہ نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کیا کیجئے، آپ ٹرین لیجئے اور ٹرین سے بغداد شریف پہنچیے، بغداد سے پلین لے کر آپ جدہ کو چلے جائیے۔ یہ آپ کے دل کو اور خوشی ملی کہ بغداد حاضر ہونے کا موقع ہے۔ برادران عزیز، جب آپ ٹرین کے لیے گئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو کربلا معاملہ جانا چاہتے ہیں، ان کا ہجوم ہے، ٹرین میں کوئی جگہ نہیں۔ آپ کے ساتھی
بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. آپ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ آج 6 ذی الحجہ ہے، 6 ذی الحجہ ہے اور 8 ذی الحجہ سے حج کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اگر آج یہ ٹرین چھوٹ جائے گی تو پھر ہم کیسے وہاں پہنچیں گے؟ تو معاملہ یہ ہوگا کہ یہیں سے گھر واپس لوٹنے کی نوبت سامنے نظر آ رہی ہے. کیا کریں؟ بے چین تھے. آپ کے ساتھی بے چین ہو گئے، کیا کرنے، عرض کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا ہم احرام کھول دیں، ہمارے حج کا کیا ہوگا، کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو جائیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم حضور پاک کی زیارت کو جا رہے ہیں، اور ہم یہاں شہر میں ہیں، یہ شاہ بغداد کا شہر ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے اور اس کوشش کو کامیاب کرنا رب کے ہاتھ ہے. آپ کے ساتھ جو تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ 5 منٹ باقی تھے ٹرین نکلنے کو، کوئی نہ ٹکٹ مل رہا ہے، نہ کوئی جگہ خالی ہے، کوئی اسباب ظاہری نظر نہیں آتے. تبھی فرماتے ہیں کہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک لوگوں کے ہجوم سے نکلتا ہوا ایک بندہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑے ادب سے ملاقات کیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کے ساتھیوں کو لے کے چلیے میرے ساتھ، میرے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے اور میں آپ کے انتظام وہاں پر کر چکا ہوں، کھانے کو بھی میں نے وہاں رکھ دیا، تو شاہ بھی پہنچا دیا، ٹکٹ بھی تیار ہے، آپ چلیے اور میرے ساتھ بالکل جلدی کیجیے، صرف 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں ٹرین چھوٹنے میں. حضرت قبلہ اب وہ شخص کے ساتھ آگے بڑھے، ٹرین میں جب تشریف رکھے تو اس شخص سے کہا کہ بابا جو بھی تمہارا خرچہ ہے مجھ سے لے لو، مجھ سے وہ خرچہ لے لو کہ تم نے بہت بڑا میرا کام کر دیا. اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے کیسے خرچہ لوں، میں وہ ایئر لائن کا مینیجر ہوں اور ایئر لائن کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے تمام اخراجات میں خرچ کروں گا، ہماری ایئر لائن اس کو جو ہے اٹھائے گی. اب یہاں سے بغداد کا سفر ہوا، رات کے حصے میں بغداد کو پہنچے، بغداد شریف میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد آپ کو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے وہاں کے جو نقیب الاشراف تھے حضرت احمد عاصم رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ ہی تھا حضرت پیر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں نے آپ کا استقبال کیا، کیونکہ بغیر کوئی خبر کے پہنچ گئے تھے. تو حضرت احمد عاصم نے دور سے دیکھا، پیر احمد عاصم نقیب الاشراف نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ 50 برس بعد میں عمر حسینی کو دیکھ رہا ہوں، 50 برس پہلے میں نے اس چہرے کو دیکھا تھا اور میں 50 برس بعد اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ عمر حسینی کے صاحبزادے ہیں. آپ نے کہا کہ سرکار یقیناً. حضرت پیر ابراہیم سے ملاقات ہوئی. پیر ابراہیم قبلہ آپ نے اپنی تیوڑی وہاں جو تھی اس کو تیار کر دیا اور اپنے خادمی کو کہا کہ سید محمد میرے پاس رہیں گے، ان کا انتظام کر دو، ان کے لیے بستر تیار کر دینا، صبح ان کو نکلنا ہے پھر حج کے لیے. اب اس کے بعد مجال نہیں ہے، دل میں ارمان ہے. بڑی آہستہ سے عرض کیا کہ سرکار خواہش تو یہ تھی کہ چوکٹے غوث اعظم پہ رات گزار دو، چوکٹے غوث اعظم پر رات گزاروں، یہ خواہش سے میرے دل میں تھی، اگر آپ اجازت دیں. پیر ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹے آپ سمندر کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور سمندر کے پاس جب آتے ہیں تو سمندر میں مچھلیاں بھی ہوتے ہیں، کھیکڑے اور کیڑے بھی ہوتے ہیں. یہاں مسافرین کا ہجوم لگا ہوا ہے، دربار غوثیت میں ہزاروں مسافرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میں ان کے درمیان میں آپ کو یوں نہیں چھوڑ سکتا کہ آپ ان کے درمیان گزار دیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر آپ نے آہستہ سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو یہی ارادہ ہے. حضرت پیر ابراہیم نے پوچھا کیا تم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ حضرت نے عرض کیا کہ ہاں میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے. حضرت پیر ابراہیم نے اپنے چند خادمین کو کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہنا، گھر کو کھلا رکھنا اور جب بھی ضرورت کوئی آ جا سکے ایسا انتظام کرنا. اب رات آپ نے دربار غوثیت میں گزاری. گزارنے کے بعد صبح ہوئی تو حضرت پیر
عاصم احمد عاصم رحمۃ اللہ علیہ نقیب الاشراف ہیں، چابیاں لے کر انتظار فرما رہے ہیں کہ آئیں گے تو آپ کو دربار غوثیت میں ختم غوثی کرا کر پھر یہیں سے احرام مان کر آپ تشریف لے جانا۔ صبح ہوئی، حاضر ہوئے۔ رات کے وقت کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت شیخ الاسلام پیران پیر کی چوکھٹ پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، رات کا بڑا حصہ گزر گیا تو حضرت پیر ابراہیم تشریف لائے اور آ کر پیران پیر کے دروازے کی جو زنجیر ہے، جو چوکھٹ ہے، اسے پکڑا اور عرض کیا کہ یا غوث، اے میرے دادا جان، یہ سید محمد بن سید عمر ہے، یہ آپ کے دربار پر حاضر ہوا ہے، اس کو ہمیشہ باعزت رکھنا، باوقار رکھنا، ان کی جو کچھ ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، یہ جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصدیں آپ کی دعا سے پورے ہو جائیں۔ ایک نہیں 3-4 مرتبہ آپ نے یہ دعا لگائی۔ جب اس منظر کو دیکھے تو حضرت شیخ الاسلام حضرت کے بغلگیر ہو گئے تو حضرت نے آپ کو لپٹا کر خوب دعائیں دی، پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب کام صحیح ہو جائے۔ برادران، یہ صبح ہوئی، احرام باندھے تو دربار غوثیت سے باندھے اور وہاں سے نکل کر ختم غوثی کی، اور آپ وہاں کے جو نقیب الاشراف تھے انہوں نے جالی کھولی اور اندر پیران پیر کی بارگاہ میں لے جا کر وہاں پر ختم غوثی کروائی، اور وہاں سے پھر آپ حج کے لیے روانہ ہوئے بغداد ایئرپورٹ سے۔ جدہ پہنچے تو سیدی بڑے صاحب قبلہ حبیب محمد عمر حسینی خود سر العزیز وہاں انتظار میں تھے، حضرت کا استقبال کیا۔ حج مکمل ہوا، حج مکمل ہو کر زیارت کے بعد جب واپس جانے لگے تو دل میں خیال تھا کہ 24 گھنٹے میں نے دربار غوثیت پہ گزارے ہیں، وقت زیادہ نہیں ملا۔ جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پر آئے، ایئرپورٹ پر پھر ایک مرتبہ وہی بات ہوئی، کہا گیا کہ آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی ہے، بصرہ سے جانا ہوگا، لیکن بصرہ کا جو معاملہ ہے، بصرہ کی فلائٹ بالکل فل ہے، آپ بغداد سے ہوتے ہوئے بصرہ کو چلے جائیے۔ جب یہ بات آپ سے عرض کی اور وہی مینیجر وہاں موجود، انہوں نے کہا کہ سارا خرچ ہم اٹھائیں گے، آپ ہمارا اتنا ساتھ دیجیے۔ حضرت نے فرمایا یقیناً پیران پیر نے ہمیں پھر یاد کیا ہے، اس غلام کو پیران پیر نے پھر یاد کیا۔ وہاں سے پھر بغداد حاضر ہوئے۔ بغداد شریف میں جب حاضر ہوئے اور حاضری کے دوران ایک نوجوان شہزادے پیر حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، جن کا نام تھا پیر سید طاہر علاء الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ملاقات کی، حیدرآباد سے آئے ہیں، ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد گفتگو کے دوران تفسیر قادری کا ذکر آیا۔ تفسیر قادری کا ذکر آیا تو حضرت پیر طاہر علاء الدین جو نوجوان تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت سید محمد عمر حسینی کے بیٹے ہیں کیا؟ آپ نے کہا جی ہاں، میں حضرت عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں۔ تو آپ نے کہا ابھی رکیے، میں آتا ہوں۔ آپ اندر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک خط لایا۔ خط لا کر حضرت شیخ الاسلام کو بتایا اور کہا کہ جانتے ہیں یہ خط کس کا ہے، جانتے ہیں یہ دستخط کس کی ہے، جانتے ہیں یہ نام کس کا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام نے خط کو دیکھا تو سید الشیوخ کے خط ہے، سید الشیوخ کے دستخط ہے، سید الشیوخ کا نام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اسے لیا، چوما اور عرض کیا کہ یہ میرے والد گرامی، میرے سیدی، میرے مرشدی، میرے مولائی، ان کا خط ہے، یہ ان کی دستخط ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ خط آپ کے پاس کیسا ہے؟ حضرت پیر طاہر علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50 برس سے یہ خط ہم نے اٹھا کر رکھا ہے، میرے والد گرامی کے پاس یہ خط تھا اور آپ کے خصوصی دستاویز میں آپ نے اسے رکھا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ یہ خصوصی دستاویز ہے، اس کی حفاظت کرنا، تو 50 برس سے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ دربار غوثیت کا تعلق ہے، یہ بڑا مضبوط ہے۔ برادران عزیز، وہاں پر 6 دن کا قیام رہا اور 6 دن کے قیام میں معاملہ یہ رہا کہ حضرت پیر نقیب الاشراف، وہاں جو پیر احمد عاصم محی الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے کیا کیا؟ دربار غوثیت میں حضرت شیخ الاسلام کو وہاں پر اندر چھوڑ دیا۔ کچھ راتیں تو ایسے گزاری کہ وہیں پر آپ کو اندر چھوڑ دیا۔
دروازے کو باہر سے بند کر دیا، اور جب لوگ کہتے ہیں ہم نے صبح کھولا تو یہ چہرہ دیکھ کر لوگ رونے لگے، لوگوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، ایسے انوار ان چہروں سے جھلک رہے تھے کہ ہم نے خود دیکھا ہے نخیل الاشراف کو آپ کو لپٹاتے ہوئے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے، اور کہا کہ یہ چہرہ جو دیکھ رہا ہوں 50 برس میں نے 1-2 ہی دیکھے ہیں۔ برادران عزیز، وہاں پر ہمارے بزرگوں کو یہ عنایت ہے، دربار غوثیت سے یہ معاملات برادران عزیز، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ رب فرماتا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ جو صبح شام رب کے ذکر میں رہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ برادران عزیز، اگر ہم سید الشیوخ کے معاملات کو دیکھیں تو ویسے ہی بلند معاملات ہیں، حضرت شیخ الاسلام کے معاملات کو دیکھیں تو ویسے ہی اعلیٰ معاملات ہے، اور کردار کا انداز دیکھیے، اخلاق کی جو بلندی ہے ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ میں نے بارہا سنا ہے بزرگوں سے، اور یہاں آج بھی وہ چہرے موجود ہیں جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام کو دیکھا ہے، ان کے بارے میں سنا ہے، ان کو جانا ہے، اور ان سے آپ پوچھئے وہ بتائیں گے۔ آج کئی پشت یہاں پر ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نسلاً بعد نسلاً اس بات کو سنا ہے کہ بچے کوشش کرتے تھے، بڑے تو بڑے بچوں میں آپس میں یہ مسابقہ ہوتا تھا کہ ہم جب حضرت شیخ الاسلام سے ملیں گے تو سب سے پہلے سلام کریں گے، کوشش سے کرتے تھے بچے۔ آج چیلنج کر کر نکلتے تھے ایک دوسرے کو کہ ہم جائیں گے تو حضرت شیخ الاسلام سے ملاقات ہوگی تو ہم سب سے پہلے سلام کریں گے، لیکن ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ جب کبھی ہم حضرت شیخ الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت نے پہلے سلام فرمایا۔ کوئی محفل میں کسی کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ سے پہلے کسی نے سلام کیا ہو، کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے، حضور پاک نے یہی فرمایا ہے کہ اپنے درمیان میں 2 چیزوں عام کرو، اطعموا الطعام افشوا السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ برادران عزیز، یہ آپ کا انداز رہا زندگی کا کہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو، اپنے ہو یا پرائے ہو، کسی محفل میں کیوں نہ ہو، تنہائی میں کیوں نہ ہو، آپ نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے، ہمیشہ لوگوں سے اخلاق سے پیش آئے، لوگوں سے نرمی سے پیش آئے۔ لوگوں نے گواہیاں دی ہیں جن کو لوگ مخالف سمجھتے تھے، مخالفین نے گواہی دی کہ ہم نے آپ کے جیسے اخلاق نہیں دیکھے۔ برادران عزیز، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہماری نسبتیں ان بزرگوں سے ہیں، ہماری نسبت اگر حضرت شیخ الاسلام سے ہے تو ہمارا کردار بھی ویسے ہی ہو، ہمارا اخلاق بھی ویسے ہی ہو، ہماری نسبت بھی ویسے ہی ہو، ہمارا عمل بھی ویسے ہی ہو۔ اور اگر ہم اس پر کوشش نہیں کر رہے ہیں، اگر اس کے لیے ہم اگر اپنے آپ کو گامزن کیے ہوئے نہیں ہیں، اس راستے پر اگر ہم مضبوطی سے نہیں چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ کس صورت سے ہم کہیں گے کہ ہم حضرت شیخ الاسلام کے چاہنے والے ہیں۔ ان کے اس سلسلے سے وابستہ ہے کہ جس سلسلے کی بنیاد ہی سادگی پر ہے، اس سلسلے کی بنیاد ہی اخلاق پر ہے، اس سلسلے میں لوگوں کی ہمدردی ہی سکھائی جاتی ہے، اس سلسلے میں سکھایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو بندوں کی مخلوق کی خدمت کیا کرو، لوگوں کی بھلائی میں کچھ کام کیا کرو۔ آپ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دن ہر روز کوئی ایسا لمحہ نہ گزرتا، کوئی ایسا کام کھانے کا وقت نہ گزرتا کہ آپ کے دستر پر یتیم نہ ہوتا، آپ کے دستر پر جب تک یتیم نہ آتے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ آپ نے ہم کو پریکٹیکلی سکھایا ہے۔ آپ کا یہ انداز رہا زندگی کا کہ اگر کوئی بھی مرید آپ کے بیمار ہوتے، بیمارداری کے لیے آپ پہنچ جاتے۔ برادران عزیز، یہ وہ شیخ الاسلام ہے کہ جن کی بارگاہ میں بادشاہ وقت بیٹھ کر درس سنتے تھے، جن کے مشورے کے لیے بادشاہ بے چین ہوتے تھے، اور اگر بات نہ ہوتی تو خصوصاً فون لگا دیا کرے تاکہ ہم بات کر سکیں۔ وہ شیخ الاسلام جن کے لیے بادشاہ بے چین ہو، وہ اپنے مرید بے چین ہوتے تو ان کے گھر پہنچ جاتے، مرید بے چین ہوتے دواخانہ پہنچ جاتے۔ برادران عزیز، یہ اخلاق، یہ کردار ہم کو حضرت شیخ الاسلام نے سکھائے ہیں، لیکن آج ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان اخلاق کو ہم سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا دنیا اپنی طرف، مال اپنی جگہ، لیکن تمہارے اندر کوئی اہمیت ہے، کسی چیز کو تمہاری زندگی میں اہمیت دینی ہے تو ایک دین اسلام کو اہمیت دو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو موجود رکھو اور اپنے کردار و اخلاق کو بلند سے بلند کرو۔ برادران عزیز، یہ حضرت شیخ الاسلام کا معاملہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ خدمت خلق کو، عبادات
فرائض کے بعد کسی کو اہمیت دی تو خدمت خلق کو، غریبوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو کھلانا، یہ آپ کو بڑا پسند تھا، یہ بڑا پسند تھا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باغ آپ نے لگایا ہے، جو باغ آپ نے سیراب کیا، آج وہاں سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہو کر جا رہے ہیں۔ یہ فیض سید الشیوخ کا فیض ہے، یہ فیض حضرت شیخ الاسلام کا فیض ہے۔ برادران عزیز، تو ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا ہوگا، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اپنے اخلاق و کردار کی بلندی کو اس کو بڑھانا ہوگا، اور اس راستے پہ چلنا ہوگا جو حضرت شیخ الاسلام کا راستہ ہے۔ ایک طرف جہاں آپ نے لوگوں کی خدمت کی، وہیں پر آپ نے ہمیشہ علم کی فروغ کے لیے بڑا کام کیا۔ جامعہ نظامیہ جہاں سے آپ نے علم دین حاصل کیا تھا، جہاں سے آپ نے علم سیکھا تھا، اور حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت جنگ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے آپ خاص شاگرد تھے۔ میں نے کئی بزرگوں سے سنا ہے، اور خصوصاً اب جو موجودہ شیخ الجامعہ ہے حضرت مفکر اسلام مفتی خلیل احمد حفظہ اللہ تعالی مدد اللہ العالی، آپ سے میں نے براہ راست اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بانی جامعہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت سے گزرے، جماعت میں بچے پڑھ رہے تھے، تو بچوں کی قابلیت کیسی ہے، تعلیم کیسی چل رہی ہے، اس کو جانچنے کے لیے ایک صاحبزادے کو آپ نے اٹھایا، بلایا اور سوال کیا، درس کے متعلق سوال کیا، اور آپ نے جواب دیے، ایک کے بعد ایک سوال اور جواب دینے لگے۔ اس کے بعد وہ شہزادے، وہ جو طالب علم تھے، ان کے جوابوں سے متاثر ہو کر حضرت نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو وہاں کے جو مدرس تھے انہوں نے عرض کیا کہ یہ حضرت سید الشیوخ کے صاحبزادے سید محمد بادشاہ حسین ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر ہر سال ایک بچہ بھی ایسا نکل جائے تو جامعہ نظامیہ کو جس غرض سے میں نے بنایا ہے، جس غرض سے میں نے اس کی تعمیر کی ہے، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ برادران عزیز، تو انہوں نے علم بھی حاصل کیا تو اس مرتبے کا، اور ادب ایسا اس علمی مقام پر آپ کو اللہ نے فائز فرمایا تھا کہ آپ کے اساتذہ بیٹھ کر آپ کی تقریر سن کر واہ واہ کرتے، کہتے سبحان اللہ پاشا میاں، آپ نے کیا پیاری تقریر کی ہے، کیا نکتہ آپ نے بیان کیا۔ اکابر آپ کے بیٹھ کر سنتے تھے، اور آپ کا ادب ایسا ہوتا کہ جب آپ کے استاذ تشریف لاتے، آپ کے پاس یہاں تشریف لاتے یا مدرسے میں آپ وہاں پر ان کے پاس حاضر ہوتے، تو اپنے اساتذہ کی چپلوں کو سیدھا کرتے اور اپنی رومال سے صاف کرتے۔ صرف طالب علم کے زمانے میں نہیں، جب تک آپ استاد سے ملتے رہے یہی آپ کا عمل رہا۔ برادران عزیز، علمی مقام بلند ہو، اس کی دلیل یہ ہے کہ اخلاق اتنے ہی اچھے ہو، عاجزی انکساری ویسے ہی ہو، تواضع ویسے ہی ہو۔ تو حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں حصول علم ادب کے ساتھ ہونا، حصول علم لوگوں کی خدمت کے ساتھ ہونا، بڑا مقام ہو تو پھر آپ کا کردار بھی بڑا ہونا، آپ کے اخلاق بھی بڑے ہونے، آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہونی۔ برادران عزیز، تو ہمارے لیے آپ کی حیات بابرکت مشعل راہ ہے، ہمارے لیے آپ کی جو خدمات ہے وہ ہمارے لیے نمونے حیات ہے کہ ہم اس پر آگے بڑھیں۔ ہمیں یہ بات سوچنی ہے، بطور فرزند قادری چمن ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ ہم آپ کے مشن کو کتنا آگے بڑھائے ہیں۔ آپ نے جو لوگوں کی خدمات کے لیے الگ الگ انداز بتائے، ان اندازوں میں ہم نے کس کو اپنایا ہے؟ قادری چمن آج ہم کو دکھ رہا ہے، یہ سارا باغ انہی کا لگایا ہوا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے اس باغ میں کتنی خدمت کی ہے، ہم نے آپ کے مشن کے لیے کتنی خدمت کی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بطور قادری کے، بطور ابن قادری چمن کے، فرزند قادری چمن کے، کہ ہم حضرت شیخ الاسلام کو اس مشن کو آگے لے کر بڑھائیں، اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی آگے بڑھائیں، اور لوگوں کی خدمت و اخلاق ان کے اور کوشش کے لحاظ سے بھی ہم آگے بڑھائیں، اور اس بات کو سمجھائیں کہ لوگوں کو یہاں سے فیض مل رہا ہے تو اسے آگے تک پہنچائیں، لوگوں کو بانٹیں اور بتائیں کہ یہاں حاضر ہوں گے تو یقیناً تم کو بہت سا اللہ کا کرم حاصل ہوگا۔
برادران عزیز، تو یہ باتوں کو سنتے ہوئے تو پہلی چیز ہم کو اختیار کرنی ہے کہ حضرت نے ہمیشہ تعلیمات غوث پاک پر بڑا زور دیا، ہمیشہ آپ نے تعلیمات پر بڑا زور دیا اور آدمی کردار سازی کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ تو پہلی چیز تو پیرانے پیر نے فرمائی، اگر ہم اس کو لے کر اٹھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی کی بات ہوگی۔ تو فتوح الغیب اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں، پیرانے پیر کی وہ کتاب جس کے اندر آپ نے لوگوں کو درس دیا، لوگوں کو تعلیم دی، تو آپ نے فرمایا پہلی چیز، پہلی جو مقالہ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں مومن میں ہونا ضروری ہے۔ ایک، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ کے احکام کی اطاعت ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے جو فیصلہ ہے، جو اس کی تقدیر ہے، اس پہ راضی رہنا، کبھی شکوہ شکایت نہیں کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو ان 3 چیزوں پر عمل کیسا کرنا ہے دیکھنا ہے تو حضرت شیخ الاسلام کی حیات بابرکت کو دیکھیے کہ بچپن کم سنی میں آپ نے کبھی ہمت نہیں چھوڑی، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے کروں گا اتنی بڑی ذمہ داری، آپ نے کہا کہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، وہی مجھ کو آگے بڑھانے والا ہے، میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر سے اللہ کے احکام کی اطاعت دور ہو رہی ہے، ہمارے اندر گناہ عام ہو رہے ہیں، ہمارے اندر وہ جو اللہ کے حکم پر پابندی ہونا ہے اور وہاں پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس میں ہم کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں، ہمارے اندر اللہ کے احکام کی پابندی ہو، ہمارے اندر گناہوں سے بچنا ہو، ہمارے اندر اللہ کے فیصلوں کو ماننا ہو، اور ہمارے اندر یہ کوشش ہو کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے اس راستے پر چل کر ہمیں بتایا ہے کہ کیسے تمہیں اللہ کی راہ پہ چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ برادران عزیز، تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ اللہ نے ایسے بزرگوں سے ہمیں وابستہ کر دیا، ایسی نسبتیں ہمیں عطا فرما دی کہ نہ جس زاویے سے دیکھیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، جس زاویے سے دیکھیں، چاہے آپ علم و عرفان میں دیکھیے یا پھر حلم اور صبر میں دیکھیے، خدمت خلق میں دیکھیے، اخلاق میں دیکھیے، کسی بھی پیراہن میں دیکھیے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے انور کو لوگ دیکھتے تو لوگوں کے زبانوں سے آوازیں نکل جاتی، سبحان اللہ۔ برادران عزیز، لوگ راستے میں رک جاتے صرف آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ اس پر یہ حدیث پاک یاد آتی ہے، حضور پاک فرماتے ہیں اللہ والوں کو پہچاننا ہے تو ان کی پہچان یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو آپ جب حضرت شیخ الاسلام کے جاننے والوں کو، ملنے والوں کو، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے والوں کو پوچھئے، انہوں یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت کے چہرے کو دیکھتے ہمیں اللہ یاد آ جاتا۔ راستے میں لوگ رک جاتے تھے حضرت کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ برادران عزیز، تو ایسی نسبتیں ہمیں حاصل ہیں، ایسی شخصیات، ان کا سایہ، ان کا فیضان ہمیں حاصل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یقیناً ہم اتنا شکر ادا کرے کم ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں ہمیں ان نسبتوں کا فیض حاصل ہو رہا ہے وہیں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلنے والے بن جائیں، ہماری زندگی میں بھی وہ کردار و اخلاق حاصل ہو جائیں۔ وقت مغرب قریب ہے، میں سیدی سے عرض کروں گا سیدی دعا فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز مغرب ہم ادا کریں گے۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔